Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see کہ آج کا میسیج کس کی طرف سے ہے, کس کے لیے ہے, کس طرح کا ہے. یہ ایک شارٹ ویڈیو ہوتی ہے. اگر آپ اسے مارننگ میں دیکھیں گے تو یہ ایک گائیڈنس ہے, اور اگر آپ اس کو اینڈ آف دا ڈے دیکھیں گے تو یہ ایک آپ کے لیے ڈے ریفلیکشن ہوگا. میسیج وہی لیجیے گا جو آپ کو اپنی سچویشن سے میچ کرتا ہوا لگے. میسیج آف دا ڈے کو سننے کے بعد زبردستی اپنے اوپر اس سچویشن کو امپوز مت کریں, بیکاز سارے میسیج سب کے لیے نہیں ہوتے. بٹ ڈیفینیٹلی میسیج آف دا ڈے ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی ہیلپ ضرور ہوگی. ٹھیک ہے, لیٹ سی میسیج آف دا ڈے. میسیج آف دا ڈے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی گائیڈنس کا ٹول بنا ہے, جس میں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی میسیج آف دا ڈے سے ہیلپ ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ اس کے اوپر آنکھ بند کر کے یقین کریں, بٹ ٹیرو از اباؤٹ گائیڈنس. تو گائیڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی بندہ نہیں دے رہا گائیڈنس تو کم سے کم ٹیرو کارڈز تو ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, لیٹ سی میسیج آف دا ڈے. 10 آف سورڈز جو ہے وہ پھڑک کے باہر آ گیا, اللہ خیر کرے, پریشان نہیں ہو, مے بی اس کے بعد اچھا کارڈ آئے. 10 آف سورڈز, 4 آف پینٹیکلز. میرے کارڈ میسیج آف دا ڈے میں 4 آف پینٹیکلز بہت زیادہ آتا ہے. لبرا, جیمنا, ایکویریس, ٹورس, ورگو, کیپریکون اینڈ پائسیز بہت اسٹرانگ. لاسٹ میں باٹم آف دا ڈیک ہے. یوزلی میں باٹم آف دا ڈیک نہیں نکالتی, لیکن آج اس لیے بھی نکال رہی ہوں بیکاز یہ امپورٹنٹ ہے میسیج. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات, آپ کسی سے ناراض ہیں, بہت شدت سے ناراض ہیں, اور اتنے ناراض ہیں کہ آپ اس کے متعلق سوچ بہت زیادہ رہے ہیں, لیکن آپ اس کو کوئی ایسا ہنٹ اور کوئی ایسا سائن نہیں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپروچ کر لے. آپ ابھی تک چاہے کتنے مہینے کیوں نہ ہو گئے ہوں, لیکن آپ ابھی تک اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ اس نے آپ کو ڈچ کیا, اس نے آپ کو دھوکہ دیا, آپ کی پیٹھ پہ خنجر بھونکا, یا آپ کو دھوکہ دیا, یا آپ کو پریشان کیا, آپ کے متعلق اس طرح کی باتیں کیں. آپ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. آپ کو ابھی تک موقع نہیں ملا ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے اس بات کا اظہار کر سکیں, اور آج آپ کو یہ بات بہت شدت سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے. کچھ نہ کچھ ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے, آپ کو کوئی خبر ملی, یا آپ نے کوئی خواب دیکھا, یا میں اپنی ریڈنگز میں خواب کا ذکر بہت کرتی ہوں بیکاز میں خواب پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں, اور خواب جو ہوتے ہیں وہ سب سے اسٹرانگسٹ ٹول ہوتے ہیں آپ کی سائیکک ایبیلٹی کو جاننے کے لیے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ جس سے بھی آپ نے قطع تعلق کیا ہوا ہے, آپ نے ناراضگی اظہار کی ہوئی ہے, آپ نے باؤنڈریز, آپ نے والز بہت زیادہ ہائی کر دی ہیں. آپ کو اس انسان کی یاد بھی آ رہی ہے, لیکن سب سے زیادہ شدت سے آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اتنی بھی بے رخی اور اتنی بھی ڈٹائی کیسی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غلطی کرنے کے باوجود بھی سینہ تان کے ڈٹے رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں. آپ کو بار بار کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کا بار بار آج پورے دن آپ کو یاد آئے گی یہ بات کہ اس نے مجھے کس طرح سے دھوکہ دیا. یہ کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے, آپ کے پارٹنر, آپ کی فیملی میں فرینڈس, کولیگ, سبلنگ, سسٹرز, بردرز, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور آپ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا اچھا رشتہ, اتنا خوبصورت رشتہ, اتنا امپورٹنٹ رشتہ, اور اس میں جو ہے وہ اس طریقے کی دراڑ آ جائے. آپ کی سائیکک ایبیلٹی جتنی اسٹرانگ ہے اتنی ہی سائیکک ایبیلٹی اس پرسن کی بھی اسٹرانگ ہے, اور یہ پرسن سینس کر سکتا ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے اس بات کو ریسیو کر رہے ہوں گے کہ یہ بھی انسان اتنا ہی خاموش ہے اور اتنا ہی پریشان ہے جتنا کہ آپ ہیں. اور آپ دونوں کی جو ہے وہ ٹیلیپیتھیکلی کنیکشن بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے. جس طریقے سے آپ جس بات کو لے کر گو تھرو ہو رہے ہیں, اسی طریقے سے وہ انسان بھی گو تھرو ہو رہا ہے. پوائنٹ سارا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اطراف میں والز بہت زیادہ بڑی کر لی ہیں, اور آپ کا غصہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ مزید آج اس بات کے بارے میں جو کہ پاسٹ میں ہوئی اس کے بارے میں زیادہ سوچیں گے تو آپ کو اور زیادہ غصہ آئے گا, کیونکہ آپ کو خاموشی نہ ٹوٹنے پر زیادہ غصہ آ رہا ہے. اور آج آپ لٹرلی اپنی پاور کو ذرا زیادہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی اور پہ بھی آپ غصہ نکال دیں. یہ بات آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ اصل کس بات پر ہرٹ ہوئے ہیں. اگر آپ اس چیز کو نہیں اسیس کریں گے تو بلا وجہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی کسی ایسے پرسن سے فائٹ ہو جائے گی جس کا کوئی قصور نہیں ہو, بیچارہ معصوم جو وہ سر کھجاتا ہوا گھوم رہا ہوگا کہ میں نے کیا ان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اس سائلنس کو بریک کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کر دیجئے, کیونکہ یہ آپ کے مینٹل پیس کو بار بار ٹریگر کر رہی ہے, پریشان کر رہی ہے. آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ یا تو بہت ایکسیسولی ٹیرو ریڈنگز دیکھ رہے ہیں,
یا آپ خود ٹیرو ریڈر ہیں، کوئی ٹیرو ریڈنگ سیکھ رہا ہے، تو ہائی پریسٹس کا کارڈ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ یوں ہے بیکاز اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ مطلب ایکٹیولی آپ اپنی طرف سارے سائنس دیکھ رہے ہیں کہ کیا میں ٹیرو ریڈنگ میں انٹو ہو سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ ٹیرو ریڈنگ اٹس اباؤٹ اسپریچل کنیکشن، اٹس اباؤٹ سائیکک ایبلٹی، اپنی سوچنے کی صلاحیت کو، میٹا کوگنیشن یعنی کہ سوچنے کو کیسے سوچا جاتا ہے اس پہ کام کرنے کی صلاحیت کا نام ہے. جیسے کھانا کھانے کا طریقہ، کھانا کیسے کھایا جائے، کھانے کو کیسے کھایا جائے، یہ کوگنیشن کہتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ٹیرو ریڈنگ سیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ وہ تمام سائنس دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو ایز اے ٹیرو ریڈر وہ سارے سائنس نظر آتے ہیں، جیسے اینجل نمبرز، میسیجز، اور کیا نام ہے سنکرنسٹی، کوئی ایک مخصوص نام آپ کو بار بار نظر آ رہا ہے، کوئی ایک مخصوص خواب، ایک انسان آپ کو لگاتار 4-5 دن تک خواب میں آئے چلے جا رہا ہے، ایک پرسن جس کے بارے میں آپ ذرا سا کچھ سوچتے ہیں اور آپ کے موبائل میں کھٹ سے اس کی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، کسی کے ذریعے آپ کو کوئی خبر مل جاتی ہے، اس انسان کے متعلق کچھ پتہ چل جاتا ہے، وہی نام سامنے بار بار پاپ اپ ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ انڈلج ہو رہے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ چیز فلیش کر رہی ہے کہ یہ پرسن نے مجھے کیوں چیٹ کیا، اس پرسن نے مجھے، اور آپ نے یہ بات کسی کو بولی نہیں ہے بیکاز آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کا بھی ایب جو ہے وہ کہیں پر بھی عیاں نہیں کرنا چاہیے. آپ بہت سیکریٹیو پرسن ہیں اس لحاظ سے کہ جو جس کے معاملات آپ کے ساتھ خراب ہوتے ہیں آپ اس کو کہیں پر بھی پبلک نہیں کرتے. 10 لوگ اس کا مذاق بھی اڑانے کی کوشش کریں تو آپ ان کو وہیں کے وہیں دین اینڈ دیر چماٹ لگا کے چپ کرا دیتے ہیں کہ بیٹا تمہارا معاملہ نہیں ہے تو ذرا اپنی حد میں ہی رہو، قاعدے میں رہو. تو اس طرح کی چیز آج آپ اب بہت زیادہ محسوس کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا غصہ اپنی حد تک رکھیے گا اور اسی پہ نکالیے جس کا قصور ہے. کسی معصوم جان کے اوپر مت چڑھائی کر دیجیے گا کہ بیچارہ جو وہی والی بات کے سر کھجاتے ہوئے سوچتا رہے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے بھائی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. آج کے دن اپنے غصے پہ قابو رکھیے، مت سوچیے اس چیز کو جو آپ کو بار بار چیز ہرٹ کر رہی ہے. اور اگر آپ ٹیرو ریڈنگ کی طرف آ رہے ہیں تو اپنی بہت ساری چیزوں کو ڈیٹاکس کرنے کی کوشش کریں. ٹیرو ریڈنگ لینا چاہ رہے ہیں تو ضرور لیجئے تاکہ آپ کو گائیڈنس ملے اور آپ کو سکون ملے. اور اگر آپ ٹیرو ریڈنگ کسی سے نہیں لے سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑے عرصے تک ٹیرو ریڈنگز کو دیکھنا چھوڑ دیں. میرا چینل مت چھوڑیے گا دیکھنا. ٹھیک ہے، اپنا بے حد خیال رکھیے گا اور آج کا دن بہت سیف گزاریے گا، ورنہ بلا وجہ میں اچھے بھلے معاملات بھی جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، رب رکھا. بائے بائے.